دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ دولہ ولی رحمت اللہ علیہ محترم ناظرین ستمبر سن 1657 میں شاہ جہاں بادشاہ سخت بیمار ہو گیا۔ اس کے چاروں بیٹوں یعنی دارا شکو، مرزا شجاع، اورنگزیب اور مراد بخش جو سگے بھائی تھے اور ممتاز محل کے بطن سے تھے، جب یہ سنا کہ بادشاہ سلامت صاحب فراش ہے تو ہر ایک شہزادے نے تخت کا وارث بننے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور اپنے فوجی ذرائع سے ایک دوسرے کو ختم کرنے کے درپے ہوئے۔ شاہ جہاں بڑی الجھن میں گرفتار تھا کہ کون سا بیٹا ہندوستان کے تخت کا وارث ہوگا۔ پروفیسر احمد حسین احمد کلہ داری اپنی کتاب تاریخ گجرات میں اس بارے میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے وقت کے ولی حضرت شاہ دولہ دریائی گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو قاصد کے ذریعے خط بھیجا کہ میرے کون سے بیٹے کو تخت نصیب ہوگا، اور اس خط کا جواب صبح تک بھیجنے کو کہا۔ حضرت شاہ دولہ صاحب نے اس خط کے جواب کو صرف 2 شعروں میں لکھ کر حوالہ قاصد کیا، اور وہ شعر یہ تھے: مخبری ویلے اٹھ کے جا عرض کیتی درگاہوں، سجدے تے سر رکھیا او ڈاڈے بے پروانوں، ملک خزانہ ہندو کہو کسنو کراں آگاہوں، سب ملائک آخ دے بادشاہی رنگو شانوں۔ تاریخ اور حالات گواہ ہیں کہ شاہ جہاں بادشاہ کے بعد اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوا۔ شاہ جہاں بادشاہ اپنے بیٹے اورنگزیب کو بچپن میں پیار سے رنگو کہہ کر پکارتے تھے۔ تاریخ کے مطابق شاہ جہاں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر سب سے پہلے شاہ جہاں کے بڑے بیٹے دارا شکو نے تخت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے نائب سلطنت ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تینوں بیٹوں تک جب دارا شکو کے اس اقدام کی خبر پہنچی تو انہوں نے بھی اپنے طور پر تخت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ شجاع جو بنگال کا گورنر تھا اپنی بادشاہت کا اعلان کر کے اپنے نام کا سکہ جاری کر دیا اور جمعہ کے خطبہ میں بھی اس کا نام پڑھا جانے لگا۔ مراد بخش جو احمد آباد کا حاکم تھا احمد آباد سے سکے جاری کر دیے اور بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اورنگزیب جو دکن کا وائسرائے تھا اس نے ابھی تخت کے حصول کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔ وہ مذہب کو سیاست پر فوقیت دیتا تھا۔ اورنگزیب ریاکاری اور منافقت سے کوسوں دور تھا۔ دارا 1 لاکھ فوج لے کر جب اپنے ہی دونوں بھائیوں اورنگزیب عالمگیر اور مراد بخش کے مقابلہ کو نکلا، اس وقت شاہ جہاں صحت مند ہو چکا تھا۔ اس جنگ میں دارا کو شکست ہوئی۔ اگر دارا مسلط کے تحت شاہ جہاں کو ہاتھی پر بٹھا کر میدان جنگ لے آتا تو اس کے دونوں بھائی اورنگزیب اور مراد بخش اس کا مقابلہ نہ کرتے اور اتنا نقصان نہ ہوتا۔ اورنگزیب عالمگیر اور مراد کی فوجیں آگرہ میں پہنچ چکی تھیں۔ اورنگزیب کے حکم سے شاہ جہاں کو آگرے کے قلعے کے شاہی محل میں نظر بند کر دیا گیا۔ اورنگزیب کے خیال کے مطابق اس تمام واقعات میں دارا قصوروار تھا۔ وہ اپنے باپ کو بھی ان تمام واقعات کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ جب دارا کو گرفتار کر کے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو اورنگزیب نے دارا پر مرتد ہونے کا الزام لگا کر اسے سزائے موت دلوا دی۔ اورنگزیب نے اپنے بھائی مراد بخش کو دیوان کے قتل کی پاداش میں گوالیار کے قلعے میں قید کرا دیا اور اسے بھی موت کی سزا ہو۔ شجاع ارکان کی پہاڑیوں میں بھاگ گیا اور اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اورنگزیب اپنے تمام تخت کے دعوے داروں کو ختم کر کے اپنے باپ شاہ جہاں کو معزول کر کے سن 1658 عیسوی میں ابو المظفر بادشاہ غازی کے لقب سے پورے ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ اورنگزیب نے 50 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ اس نے اپنے سکوں پر کلمہ طیبہ کا اندراج موقوف کرا دیا۔ اس کے خیال میں کلمے والے سکے بلا تفریق مذہب و ملت، مسلم اور غیر مسلم رعایا کے ہاتھوں میں جاتے ہیں، اور کئی دفعہ بچے ان کو نیچے بھی گرا دیتے ہیں جس سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس طرح سے حضرت شاہ دولہ دریائی گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اورنگزیب عالمگیر کی تخت نشینی سے 1 سال پہلے ہی یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ ہندوستان کا نیا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہوگا۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔